نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ واجب الاحترام قابل صد علماء کرام، گرد و نواح سے تشریف لانے والے میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، آپ کے اس علاقہ فتح جنگ گاؤں کا نام کیا ہے؟ بدڑا گاؤں میں آپ کے امام و خطیب بھائی لکھا ہے اردو میں بیان کریں، یہاں پٹھان بہت زیادہ ہے، صحیح اردو میں کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، صحیح فیصلہ آپ کر لیں۔ کچھ بات نہیں، پنجابی چھوڑنا چاہیے نا، آپ کوئی کہنے بھائی اردو، اب جیسے آپ کہیں گے ہم نے کرنا ہے۔ اردو میں صحیح ہے، صحیح ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کے مسجد کے امام و خطیب اور ہمارے بھائی عبداللہ صاحب کی پیار بھری دعوت پر آپ کے ساتھ ملاقات کا الحمدللہ شرف حاصل ہوا ہے۔ آج تراویح میں آپ کی مسجد کے امام و خطیب نے جہاں پر گئی پہ لوڈ کرنا، اچھا بجلی نہیں ہے، گھر سنو یہ صاحب بند کرو، اٹھو صاحب بند کرو، بند کر دے، کٹو سوچ، ایسا ہوگا ٹائی آدمی بیٹھے ہوتے ہیں ہمیں لوڈ لائن، اگے آؤ اگے آؤ شاہ لوڈ ڈجل آئے جی 1.5 لاکھ میں مجمع بیٹھے آگے آ جائیں، آگے تشریف لائیں، دیوار شریف کو چھوڑ دیں، آگے تشریف لائیں۔ ہم آپ سے زیادہ تھکے ہوئے، موٹر سائیکل پہ آئے، ہاں 2.5 گھنٹے کا سفر کر کے پہاڑی راستے میں۔ تو بھائی الحمدللہ آپ کے امام و خطیب صاحب نے قرآن کریم کی تکمیل کی، اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس پر اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ انسان کو اللہ پاک نے ان گنت بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، انسان ان نعمتوں کو استعمال کر کے ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر رہا۔ دنیا میں اگر کسی کے ساتھ کوئی احسان کرے، کسی مشکل گھڑی میں 500,000 روپے کا نوٹ دے دے، آدمی جب تک زندہ ہے اس کے گن گاتا ہے، مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو یہ وصیت کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے کہ فلاں آدمی نے فلاں موقع پر میرے ساتھ ایک احسان کیا تھا، اس کے احسان کو فراموش نہ کرنا، بھلا نہ دینا۔ میرے بھائی دنیا کے ایک انسان نے آپ کے ساتھ تھوڑا سا احسان کیا،
آپ ساری زندگی اس کے احسان کا بدلہ بھی دیتے رہے اور شکر بھی ادا کرتے رہے۔ سوچئے میرے رب نے مجھے اور آپ کو ماں کے پیٹ سے شروع کر کے دنیا کے پیٹ تک اور دنیا کے پیٹ سے لے کر پھر اللہ پاک نے بچپن، لڑکپن، جوانی، پھر نعمتیں، آنکھ کی الگ نعمت ہے، زبان کی الگ نعمت ہے، دماغ کی الگ نعمت ہے، ہاتھ کی الگ نعمت ہے، کان کی الگ نعمت ہے۔ یہ ساری نعمتیں اتنی قیمتی ہیں، اگر آپ میں سے کسی بھائی سے اب کہہ دیا جائے کہ آپ کو 2 لاکھ روپے نقد، کہ بابا بیٹھے آپ بڈھا مثال کے طور تے، اور دیکھو بڈھے آدمی اندر کرج بھی لوگوں ضرورت نہیں ہونی، وہ بھی دعا شعا کرانے رہنے کہ اللہ پاک سے دعا کر دیجئے مولوی صاحب کہ اللہ پاک گھر کے اس بوڑھے آدمی کی زندگی میں آسانی کرے۔ آسانی سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ اس کی عمر میں برکت ہو، آسانی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اب یہ رخت سفر باندھے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ تو اب بوڑھا بابا یہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے، اس سے کہو جی آپ نے 60 سال تک اس آنکھ کو استعمال کیا، اس سے آپ نے بہت سارا فائدہ اٹھا لیا۔ بابا جی اب اس آنکھ کی آپ کو اتنی ضرورت تو ہے نہیں، ایک آنکھ پر کام چل سکتا ہے۔ اگر 1 لاکھ روپیہ آپ کو دیں تو آپ ایک آنکھ دے دیں گے؟ تو کیا خیال ہے جی بابا جی ایک آنکھ دے گا کسی کو؟ پتہ یہ چلتا ہے یہ 1 لاکھ میں کہہ رہا ہوں 10 لاکھ میں بھی نہیں دے گا۔ ایسے ہی جسم میں اور عضو ہیں، چلو جی یہ آنکھ ہے، اس کی تو اشد ضرورت ہے، صحیح ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں چلتا، زبان ہے بولنا پڑتا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں چلتا۔ چلو کہہ دیا جائے کہ اور زیادہ نہیں، آپ کے یہ دونوں کان باہر سے کاٹ لیتے ہیں، آواز تو ان کے اندر پھر بھی سنائی دے گی، ہم کاٹتے ہیں آپ کے دونوں کان اور آپ کو 2-2 لاکھ دیتے ہیں، قطعاً کوئی آدمی اپنے کان کٹوانے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بھائی جس بیماری جس انگلی میں ہوتی ہے، کینسر ہوتی ہے، بلڈ کینسر، اس کو ڈاکٹر کاٹتے ہیں تو پہلے 100 مرتبہ مریض سے پوچھتے، وہ کاٹتے نہیں دیتا، یہاں تک کہ جب اس کو ڈراتے اگر یہ انگلی نہ کٹی دیگر بیماری پورے جسم میں سرایت کرے گی اور آپ کا جسم مفلوج ہوگا، بیمار زدہ ہوگا، آپ کی جان جا سکتی ہے، پھر جا کر کہیں وہ تیار ہو جاتا ہے۔ پھر جو انگلی کٹتی ہے تو ساری زندگی اس کے کٹنے کا دکھ اس کے دل میں ضرور ہوتا ہے کہ میری ایک قیمتی چیز میرے ساتھ سے اتر گئی۔ یہاں تک کہ کئی آدمی 6 انگلیوں والے ہوتے ہیں، پاؤں کی، ہاتھ کی، وہ فالتو انگلی بھی کٹواتے ہوئے ان کی آنکھ سے آنسو نکل پڑتے ہیں کہ یہ بھی نہیں کٹنی چاہیے تھی۔ اب سوچئے انسان کتنا قیمتی ہے اور انسان کے اعضاء اور جوارح اللہ نے کتنی قیمتی بنائے۔ اب انسان کی یہ ساری جو باڈی ہے، جو جسد ہے، جو جسم ہے، یہ اللہ پاک نے بنایا ہے اور اللہ چاہتے ہیں کہ یہ جسم میری مرضی کے مطابق چلے۔ جیسے پاکستان میں نعرہ لگا نا، میرا جسم میری مرضی۔ بھائی میرا جسم میری مرضی نہیں ہے، پھر بہت نقصان ہوگا۔ علماء نے بتایا بھی کون کون سے نقصان ہوگے میرا جسم میری مرضی سے۔ ہم نے یہ کہنا ہے کہ میرا جسم میری مرضی نہیں، میرے خالق کا دیا ہوا جسم، اس پر اس کی مرضی چلے گی۔ جسم اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، جان اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اس میں میرے بھائی اب دیکھو، آپ نے سنا ہوگا خودکشی کرنا حرام ہے۔ خودکشی معنی کیا ہے؟ یہ ہے فارسی کا لفظ خودکشی، کش کہتے ہیں مارنے کو، ختم کرنے کو، جان اپنی گنوانے کو۔ خود معنی اپنی، کشی معنی ختم کرنا۔ اب خودکشی حرام کیوں ہے؟ حالانکہ انسان سمجھتا ہے میری جان، میرا جسم، میں زہر کھا لوں، میں گلہاڑی چلا لوں، میں پسٹر سے اپنے آپ کو اڑا دوں، میرا جسم میری مرضی۔ لگ دو ہم نے اللہ صحیح خیر، ویسے مزے کے نیا سے کہنوں نہیں دیا انہیں مسلمانوں کی عادت بن گئی ہے، باہر کوڑے ہیں گل پھر تو مسیدی بوڑھے بن رہے ہیں، یہ طبیعت بن گئی ہے۔
یہ ان کی قصور، ان کا قصور نہیں ہے۔ اب 30 سال کے بوڑھے بہت سارے ہیں، 30 سال کے بوڑھے آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے۔ تو میرے بھائی، جسم رب نے بنایا، مرضی اس کی چلے گی۔ خودکشی حرام کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے تجھے جسم دیا، وہ چاہے بیماری لگا کے مار دے، وہ چاہے ایکسیڈنٹ میں گاڑی کے نیچے دے دے، وہ چاہے بم دھماکے سے اڑا دے، وہ جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ وہ چاہے تو پیغمبر زکریا علیہ السلام آرے کے نیچے کٹ جائے، اور کٹتے وقت زکریا علیہ السلام کی زبان سے نکلے اف، تکلیف کی وجہ سے، درد کی وجہ سے، رب کی طرف سے وہی آئے زکریا اف تک نہیں کہنی ہے۔ یہ راستہ پیغمبری کا ہے، یہ راستہ محبت کا ہے، یہ راستہ تعلقات کا ہے۔ جب ہماری محبت کا دم بھرا ہے، جب ہم نے آپ کے سر پہ تاج نبوت رکھا ہے، جب ہم نے آپ کو اپنا نمائندہ منتخب کیا ہے، اب اس راستے میں دکھ اٹھاؤ، تکلیفیں اٹھاؤ، آرے سے چر جاؤ، کنویں میں اگر کوئی ڈال کے پتھر پھینک کے بند کر دے برداشت کر لو، جیل میں یوسف علیہ السلام کو جانا پڑے برداشت کر لو، ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے چیخے میں جلنا پڑے جل جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کو اپنا علاقہ مصر چھوڑ کے مدین جانا پڑے چلے جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکایا جائے لٹک جاؤ، محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے چوک اور چوراہوں میں سر عام گالیاں دی جائیں، اوجڑی کمر پر رکھی جائے، بچیوں کو طلاق مل جائے، صحابہ پہ ظلم و ستم ہو، ہر چیز برداشت کرتے جاؤ۔ یہ جسم تمہارا نہیں، اللہ کا دیا ہوا ہے، اس پہ اس کی مرضی چلے گی، وہ جیسے چاہے گا۔ اپنی مرضی سے اگر کوئی کام کرو گے، اب دیکھو میں آپ سے پوچھوں، حکم کیا ہے؟ ہفتے بعد ناخن کاٹو، ہفتے بعد زیر ناف بال اتارو، بغلوں کے بال اتارو، سر کے بال مہینے کے اندر اندر درست کرو۔ اب یہ حکم ہے، 10 سنتیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فطرت اور تمام نبیوں کا طریقہ ہے، نکاح کرنا، مسواک کرنا، زیر ناف بال کاٹنا، ناخن کاٹنا، 10 چیزیں گنوائیں۔ اب یہ اللہ کے محبوب نے جو کام کہنے تھے، کروانے تھے، وہ کر کے دکھائے۔ اب کوئی ناخن کاٹے گناہ نہیں، ثواب ہے، ناخن نہ کاٹے گناہ ہے، زیر ناف بال ہفتے بعد کاٹے، 15 دن بعد کاٹے، ثواب ہے، اگر 40 دن سے زیادہ وقت گزر جائے گناہ ہے۔ اب سوچو تھوڑا سا، یہی اللہ کے محبوب فرما رہے یہ کام میں کہہ رہا ہوں، کرو تو ثواب، نہیں کرو گے تو گناہ۔ وہی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مرد ہو کر عورتوں کا روپ اختیار کرے، جو عورت ہو کر مرد والی سجاوٹ بناوٹ کرے، اگر کوئی لڑکی ہے یہاں کے بال کاٹتی ہے، ابرو سنوارتی ہے، اللہ کے محبوب دیکھیے ناخن کاٹنے کا حکم تھا، کاٹنے پہ گناہ نہیں، نہ کاٹنے پہ گناہ ہے، ابرو کاٹنے منع کر دیے، پیشانی گدوانا منع کر دی، تھوڑی گدوانا منع کر دی۔ اب کوئی لڑی ادھر سرما مرائے، کوئی نوجوان سرما مرائے، کوئی عورت اپنے ابرو تراش کر ان کو پتلا کرے، اللہ کے محبوب فرماتے ایسی عورت پر اللہ کی، فرشتوں کی، میری اور تمام مخلوق کی لعنت۔ کیوں؟ جو کہا کاٹو اس پہ ثواب، نہ کاٹا گناہ۔ یہ فرمایا نہ کاٹو، اگر کاٹو گے تو گناہ بنے گا۔ اب یہاں یہ بات پتہ چلی، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جو کام بھی میرے محبوب نے بتا دیا اس کو کرنا ہے، جس سے روک دیا اپنی من مرضی نہیں چلانی۔ اسی کو میں نے قرآن کی آیت جو پڑھی اس میں فرمایا
قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، فرمایا کہہ دیجئے اللہ اپنے محبوب محمد مصطفیٰ سب کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے لاڈلے حبیب کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے، قل کہہ دیجئے ھذہ یہ ہے سبیلی میرا راستہ، وہ کون سا راستہ ہے؟ ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے آیا ہوں، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، میں بصیرت کے ساتھ، سمجھ بوجھ کے ساتھ، عقل و دانائی کے ساتھ، فہم و فراست کے ساتھ اللہ کے ساتھ لوگوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہوں۔ انا، میرا یہ کام ہے، لوگوں کو لوگوں کے ساتھ نہیں، مخلوق کو۔ اور میرے کو سنو، پنجابی جی گل پوچھنا نے، یہ جڑے آدمی تیاڑی روٹیاں پکا کے آپ بھی کھانے تے نال محلے نے لوکاں بھی پکا کے دو چار چا دینے، ای لوکاں پہ اللہ نال جوڑنے یا شیطان والے پاسے کھڑنے؟ گل سمجھ آئی نہیں؟ اسی چلے گیا گجر خان ایک دفعہ جانا ہوا، دوپہر کا وقت ہے، ہم روزے سے مسجد میں پہنچ گئے، ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا، آ کر سلام دعا کی، ہم بیٹھ گئے۔ مولوی صاحب کہاں سے آئے ہو؟ راول پنڈی سے جی۔ اچھا بیٹھے، کہا کسی چیز کی ضرورت ہو میں حاضر ہوں۔ ہم نے کہا جی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہوگی تو آپ سے کہیں گے۔ پھر پوچھے، خیر علاقہ ہی ایسا تھا، الٹی گنگا پہ بہنی آئی، الٹی گنگا سے ادھر پانی جانے کی بجائے ادھر جا رہا تھا، الٹی گنگا اے جب بہنی آئی کہ مالن یا زنانیاں مسیحی چیڑے پہ تو نہیں ہیں، کپڑے دھو رہی ہیں عورتیں محلے کی۔ ہم تو مسجد کے باہر کھڑے ہو گئے، میں نے کہا کسی کا فیملی گھر ہوگا؟ ایک آدمی سے پوچھا مسجد کے تئیے، میں نے کہا جی اندر عورتوں کی آوازیں آ رہی ہیں، کہتا نہیں ڈرن کی ضرورت نہیں، سارے پنڈ دیاں زنانیاں ادھر ہی کپڑے دھوندیاں۔ میں کہا تو بھی گاٹ ہے مسجد یا الو نے پٹھیا تو بھی گاٹ ہے مسجد، آن لوگ کا کھلوار بنا کے تھا، کھیڑ بنائی ہوئے گھروں تریمتی کو ڈرنے تے مسیحی نے یہ آن کے دادے مارنے۔ گھر میں عورت سے ڈریں گے، گھر میں عورت نے نکیل ڈالی ہوگی، گھر مرضی اپنی نہیں چلنی، ہیلا آننا مرچہ رکھنا تریمودانی وانج اردل مکی ہے شابہ، پھر ہٹیاں ہیلا آن کے رکھنا تریمودانی وانجو ڈبی آن، پھر دوڑیے نا جی سرکار جی آیا نو، ویسا جاتا ہے مسجد میں آئے گا اور ادھر آ کے اپنی من مرضی شروع کر دے گا۔ میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اس نے آخر اینڈ کیا کیا، مولوی صاحب کوئی روٹی شوٹی پکوانی نے؟ ہم نے کہا اللہ کے بندے روٹی پکوانی ہے رمضان لگا؟ اچھا مولوی صاحب تو آڈے روزے؟ میں حیران رہ گیا، میں کہا تو کچھ سیکھے ہوئے؟ ماں امیر صاحب کہا نہیں بابا تبلیغی اصول نہ توڑو، بزرگ آنے مل جل کے رہو۔ اور میں کہا امیر صاحب پوچھو تو سے، پتہ چلا کہ پورے علاقے میں کسی آدمی کا روزہ ہی نہیں ہے۔ گجر خان کے قریب ایک گاؤں تھا، رکشے والے سر عام کھا رہے ہیں۔ آج بھی گھروں میں میری ماں بہنوں کی تو مجبوری ہے، اور تیری کون سی مجبوری ہے؟ یہ اتنا بڑا گناہ ہم کر رہے ہیں میرے بھائی، دوپہر کو گھروں کے اندر سے چولہے دھواں نکل رہا ہے، تندور کا دھواں نکل رہا ہے، روٹیاں پک رہی ہیں، لیتر کرنے پہ اگر بس میں ایک مسافر نے کہا استاد جی، استادن یہ بھی کس مان، ایک استاد جی وہ جو نماز پڑھاتا ہے، استاد جی ہر کیا استاد جی، جڑا گڈی پہ چلانا استاد جی، جڑا لوہا پہ کٹنا اساں بھی استاد جی، جڑا ٹریکٹر پہ چلانا وہ سارے استاد جی۔ استاد جی استاد نہیں استاد جی، اور میں استاد جی نہیں تشریح نہیں کرنا، میں سیکھ کے استاد جی کے ساتھ نہیں، استاد روک لو گاڑی۔ ایک آدمی اگر گاڑی میں اٹھا 4-5 دا اٹھ ویسوں جی لچو، اور صبر کرو جی اگے لیٹ پہ ہونے ہاں، ویسے نہیں ادھر ٹائر پنچر کر چھوڑا سا، روٹی کھانے ٹھیڈ پرڑے ٹائم سے نہیں آنے کے ٹائر لگی ہے، اتنے ناساں بھی نالے پہ مننے تے منہ بھی کھانے بھوک لگی ہے،
پاوے کے وہاں کی الٹی کرنی پہ الٹی کر دیں، روٹی پہ بیٹھیں گے بس ڈرائیور اور خبر استاد، ایک آدمی لیٹرین میں گھسا ہوا ہے، دوسرا آدمی سگریٹ پی رہا ہے، تیسرا آدمی روٹی تن رہا ہے، لگے ہوئے ہیں، وہاں دیر ہوتی ہے تو ہو، اور نماز کا وقت ہو گیا، میرے جیسا کوئی مولوی ملنگ مولوی نماز کے لیے چلا گیا، پھر ہرن بجا، بوئیاں پوچھی، بساں چڑسی، ساریاں سواریاں زنانے سمیت، استاجی کی پہ کرنے ہو کہ جی نماز آئی، اتنی ڈھل لگ گئی، اینا سواریاں واسے لمبی لخت تے ڈنا ہوئے صحابہ، ساریاں سواریاں مجھ کی توانگے ڈرائیور سمیت کہ ایک منٹ اگر کوئی جلدی جو نا، میں نے ایک ڈرائیور سے کہا ماننا استاجی میرا مشورہ کنو نا کہ اکٹھ یا 5 کراچی پڑھا سکتے، میں ڈر گیا ہوں، اور میں کہا اللہ کے بندے راستے میں روک لو، ٹائم ہوتا ہے، آپ جب گاڑی کھڑی کرتے آپ خود آواز لگائیں، نماز پڑھ لو، مگر یقین کرو میں بسوں میں 18 سال میں کراچی میں رہا ہوں، 9 سال میں نے پڑھا ہے، 2001 سے لے کر 2009 تک میں کراچی میں مدرسے میں رہا، ہر سال ٹرین پہ بھی آنا جانا رہا، بسوں پہ بھی آنا جانا رہا، مسلمان کی سفر میں بے حسی دیکھی، مسلمان خود مطالبہ کر کے بس والے سے کہتا ہے گانا لگاؤ، مزہ نہیں آ رہا سفر میں، اب سفر کے اندر اللہ نہ کرے گانا بج رہا ہے، اور گانا سنتے سنتے ہاں، اور پھر فرمائشیں ہونی ہیں، بڈھی نہیں الگ فرمائش، بڈھا بڈھیاں سننا، ہاں وہ کہتا کو پرانی وہ کہتا نور جہان لگا دو، بڈھا نا وہ اس کو پسند کرتا ہے، نئے لوگ انڈین گانے، انگلش گانے، اندر جو نا بروار ہے گانا، ایک گانا بند دوسرا، اب کوئی غریب کیا کرے گا، کانوں میں روئی ٹھوسے گا، جو نہیں سننا چاہتا اس کو بھی سنا رہے، آخر کار جب پکا بڑھنا نا گھنٹہ ایک چلنا تو وہ بھی کدے کچھ نہیں کرنا نا، آنا ہوں میں کدے سننا نہیں سننا تا بھی خیر نہیں، گل کرنا لڑائی بڑھنی، وہ بھی سر دے پلہ پاک اندروں کرنا، آہا ہا لگی ہے گانا اندروں سے، ماشاء اللہ مار، وہ بھی سننے لگتا ہے، پھر پوری بس میں دمال پڑ رہی ہے، روٹی کھا کے واپس چلیں گے، استاد جی شکوس لگا دو دوسرا گانا، پورے راستے میں اودم، اور رات کو تو ساری گانا چلتا ہے بھائی، پوری رات۔ میں نے ایک ڈرائیور سے کہا، میں نے کہا ڈرائیور صاحب آپ گانا کیوں؟ کہتے ہیں مولوی صاحب ہم جو ڈرائیور لوگ ہیں رات کو گاڑی چلاتے ہیں مشکل ہوتی ہے، اس لیے گانا بج رہا ہے، ہمارے دماغ میں کچھ نہ کچھ آ رہا ہے، کانوں میں ڈل رہا ہے، آنکھ کھلی ہوئی ہے، اگر کوئی آدمی میرے ساتھ بیٹھ جائے، کوئی آدمی بیٹھ جائے میرے ساتھ، ایک آدمی بیٹھو تو اس نے کہا یہ تو کوئی مشکل کام نہیں، باتیں کرنی ہے نا، ڈرائیور کو بیدار رکھنا ہے، اس کی آنکھ کھلی رہے۔ میں نے کہا، اس نے کہا میں بیٹھتا ہوں، میں نے کہا جی ڈرائیور صاحب، اس نے کہا صحیح ہے، گانا بند، وہ آدمی بیٹھ گپے لگائیں، آخر کس ٹائم تک گپے لگاتے، وہ جو ٹائی ایک نہیں ٹائم بھائی نا، جہاں اس نہیں آنکھ لگی نا، ڈرائیور وہاں کنکریٹ سے گاڑی چاڑی، میں اس آنکھا اٹھ پیچھے آ، اس احتیاں میں آکا جنتاں نہ پہنچا چھوڑیا سامی، ڈرائیور سویا۔ اب راستے میں سواریاں ایسے غلطیاں کئی جگہ، ہم ایک دفعہ کراچی سے آ رہے تھے، جام شروں میں ایکسیڈنٹ ہوا ٹریلر اور بس کے درمیان، اور یقین جانیے فوجی رینجرز کے مسلمان اور نوجوان لاشیں نکال رہے تھے، اور اس وقت بھی گاڑی کے اندر ڈیگ چل رہا تھا، گانا سنتے سنتے عورتیں، بچے، مسلمان، نوجوان، بڈھے مر گئے۔ یہ موت کس حال میں آئی؟ گانا سنتے سنتے، کلمہ پڑھنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ مسلمانوں آج گانے بجانے کا رواج بڑھ گیا، مسجد کے اندر بھی گانا بجانا عام ہو گیا، موبائل فون، مسجد میں آئیں گے اللہ کے گھر سامنے بورڈ پہ لکھا ہے موبائل فون بند کریں، اوپر نشان بھی لگا دیں موبائل فون بند کریں، ادھر بند نہ کر سنیں، اور عدالت میں جائیں گے تو ادھر میں آنکھ کھلتے ہیں، جج صاحب کا حکم ہے موبائل آف کر، موبائل کو آپ بھی کریں گے 6 یا چیک کر کدھر کھلے تو نہیں رہ گئے سیتیاں، جج صاحب گچی جرسی نہ پاگے نے۔ یہ مسلمان ایسے ہیں، اللہ کا حکم ٹوٹے پرواہ نہیں، مخلوق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، مخلوق کا ڈر دل میں رکھتی ہے جب، تو پھر خالق کی مدد چلی جاتی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اگر اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا
رب سے جڑے رہو گے۔ رب سے جڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ جو قرآن، جو کتاب آپ کے مولوی صاحب نے پڑھی، اس سے تعلق مضبوط کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں، میں نماز شروع کر دیتا ہوں، اور جب دل یہ چاہتا ہے کہ اللہ خود میرے ساتھ باتیں کرے تو میں اللہ کا کتاب، اللہ کا قرآن پڑھنے لگتا ہوں۔ چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ بات کرے؟ کلام کھولو، پڑھو۔ آخری اشرا، چند دن باقی ہیں میرے بھائی، کوئی بھروسہ نہیں آئندہ سال ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں۔ موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ، گناہوں سے باز آؤ، توبہ کر لو۔ اپنے ماں باپ اگر ناراض ہیں ان کو راضی کر لو۔ اگر محلے میں مسلمان بہن بھائی چچا ماموں ناراض ہیں ان کو جا کے راضی کر لو، یہ موقع ہے۔ ورنہ حدیث میں 4 آدمیوں کے بارے میں بتایا گیا، رمضان میں لیلۃ القدر، شب قدر، اتنی بڑی رات، اس رات کے اندر بھی اس کی بخشش نہیں ہوگی جو اپنے رشتہ داروں سے ناراض ہے، چاچا ماموں پھوپھی۔ اور لڑائی کس بات کی؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جھگڑا، خواہ مخواہ کے جھگڑے، فضول باتوں پہ جھگڑے۔ اس لیے مسلمانوں، یہ زندگی اس لیے نہیں ملی کہ اس میں نفرتیں ہی نفرتیں، چاچا سے خفا، ماموں سے خفا، اس سے خفا، ایسے ہی خفکی میں مر گیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اللہ نہ بندے، یہ حبث زندگی نہیں ہے، یہ قیمتی زندگی ہے، یہ قیمتی وقت ہے۔ ایک ایک لمحے کا اللہ حساب لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ پل پل کا حساب، ذرے ذرے کا حساب اللہ کو دینا پڑے گا، وہاں کامیاب وہی ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، جس کے دائیں ہاتھ میں کتاب آ گئی، اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ اپنی کتاب، پڑھ۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ایک ایک گل نکی بڑی ذرے برابر سب لکھی ہوگی۔ اللہ ظلم سے پاک ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، بندے میں رب ظلم سے پاک ہوں۔ یہ لکھا جو ہے یہ تیرے اپنے اعمال ہے، اپنے اعمال ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، بائیں ہاتھ میں کتاب ملے گی نا، پھر کہے گا لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کاش نہ ملتی۔ اس وقت میرے بھائی بڑا برا حال ہوگا۔ موقع ہے، اللہ کرے تمام مسلمانوں کے سیدھے ہاتھ میں نامہ مال آئے، سیدھے ہاتھ میں کتاب آ جائے، کامیابی ملے۔ اقرا 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 کہہ کے لوگوں کو کہیں کہ لوگوں پڑھو میں کامیاب ہو گیا۔ یہ دنیا کی کامیابی، یہ دنیا کی ناکامی، یہ دنیا کی عزت، یہ دنیا کی ذلت، یہ دنیا کا مال، یہ دنیا کی غریبی، یہ کچھ نہیں ہے۔ اصل عزت ذلت وہاں ہوگی جو ذلیل ہوا ہمیشہ کے لیے، جو عزت پا گیا ہمیشہ کی پا گیا، جو کامیاب ہو گیا جنت کا مستحق بن گیا، جو ناکام ہو گیا جہنم کا ایندھن بن گیا۔ اس لیے میرے مسلمانوں دعا کیا کرو ہر وقت، اللہ ہم اتنی طاقت قوت نہیں رکھتے، ہم تو سوئی برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کا عذاب ہم سے کیسے برداشت ہوگا۔ پناہ مانگی اللہ کے رسول نے جہنم کے عذاب سے، اس لیے اللہ نے موقع دیا ہے، اس آخری عشرے میں رب کو راضی کر لو، اللہ پاک جزائے خیر دے۔ ہاں اچھا اعتکاف والے بیٹھے ہی نہیں۔ بھائی ایک گل سنا دوں بات۔ علماء لکھا کہ جڑے محلے نے اندر کوئی آدمی اعتکاف تے نہ بیٹھا، پورا محلہ گنہگار ہے۔ ایک مولوی، ایک کاکا، ایک چاچا، سارے گنہگار، سارے۔ علماء نے مسئلہ لکھا ہے۔ بڑے دکھ کی بات ہے کہ آپ کے اس محلے میں ایک آدمی بھی اعتکاف نہیں کرتا۔ چلو یہ مانا 50-100 بار سے آئے، 50-100 تو آپ ادھر کیوں نہیں، اب تک نہیں بیٹھے ہو، چند دن باقی ہیں۔ یہ بڈھے بابے ان کا گھر میں کیا کام ہے؟ بڈھے کو دیں بھی کرے والے رجے نے ڈگری نے ٹائم ہونا تو پوترا پاتری دے کہ باہر وہاں تو کھبلے تے کھیٹ دوں اصا پکوڑے سموسے کڈون دے، سمجھ آئیا؟ تو بڈھے بھائی آ کے مسجد میں بیٹھ جاؤ، بھائی روٹی پکی پکائی ملتی ہے، ہاں تیارے تے آن کے، یہ تو ہلو بھی نہیں، کھڑکی تو باہر منہ کاٹ کے آرڈر کرو، چیز آوے سے آپ کو افطاری ملے گی، سحری ملے گی، عزت ملے گی۔ اگر نہیں بیٹھے ہو تو بھائی آپ کی یہ بڑی کمزوری رہی ہے۔
اس کمزوری کو اب بھی دور کر لو. سنت اعتکاف تو ہاتھ سے نکل گیا. نفلی اعتکاف ایک آدھ آدمی بیٹھ جائے, ابھی 4 5 6 دن باقی ہیں, بیٹھ جاؤ. محلے کا کوئی جوان بیٹھ جائے. ہوں یہ کدے آخیا نا عمران خان جڑا 10 تہاڑے اعتکاف تے بیسی تے منہ تے ڈنگراں کو چھکا بھی چڑھ سی, وہ کسا کیا نے ماسک کی چڑھائے گا. صحیح جی, ماسک بھی چڑھ سی, سرے تے 8 میٹر نہ جڑانا کلا بھی بند سی. صحیح ہے, یہ سارے کام کر کے مسیتی جی بیسی. اس طرح 8 تہاڑے 10 تہاڑے اعتکاف جڑا اس نے 20,000 روپے مل سی. اور میں آواں ادھر سے لے کر باہر تک سارے کپڑے ہی کپڑے, اتنے کپڑے ہی کپڑے, وچکار جگہ ہی نہیں. بڈھے بڈھے آپان وچکار. ہاں جی نہیں بابا آنا انہیں خانی لوٹ پیسے. چلو بابے نے چلو بابے نے بات دکھا دی. مگر گزارش ہے ہاتھ جوڑ کے کوئی نہ کوئی بھائی بیٹھ جائے, کوئی محلے کا نوجوان بیٹھ جائے. اللہ کرے کچھ نہ کچھ اللہ کی رحمت اترے اور اللہ رسول راضی ہو جائے. قرآن سنت کا فیصلہ بھی یہی ہے. آئندہ سال کے لیے عزم کریں, خود بھی تیار ہوں, دوسروں کو بھی تیار کریں. خرافات سے بچیں. یہ جتنی خرافات ہوتی ہے عید کے موقع پر, ہاں عید کے موقع پر غمی جن کے گھروں میں ہوئی وہاں دعا کے لیے جانا, بھائی یہ کوئی سنت نہیں ہے, نہ سنت سے ثابت ہے. قبرستان چلے جانا, وہاں اودم مچانا, اس کے گھر میں غمی اس کے گھر میں جا کے دعا کرنا, نہ بابا نہ یہ کچھ ماؤ نہ پتر نہ کہ تو ثابت کر سکنے تے نہ کر سکتی نہیں. ایویں ٹکوسلے بڑھائیں, ٹکوسلے تو باز آؤ, باہر نکلو سنت کے مطابق. ادھر سے دعا کرو, سب کو پہنچے گی. ہاں میں آتا جی مسجد جو دعا کیتی ہے, دعا تو نکلی ہے, پہلے بوئیلا ٹکر لگی پیچھے مڑائیے, پھر اگے قدر ٹکری ہے پھر پیچھے مڑائیے, پھر اگے ٹریفک والا کھل دیا اس روک کے تم چیک کرا بھائی کتنے میں بہنی ہے. اے جب معاملہ تو نہیں, دعا تو قبول ہونی ہے. جدھر سے کرو تو ضروری ہے اگلے نے کہار وینا, ہاں تمان کے کوڑے نے وین کرنے, چاچا اے ساری پتر نہیں اگلے سال عیدی تے ماں چاول کھلایا, اے ساری قبرج پہ چاول کھانا چلا گیا. اس بابے پلا روال کے وہ رونے تے لگ گیا. یہ تلے گوشت والے چاول پہ کھانا انہوں نے کہا, کھا پی کے منہ ہاتھ مار کے چاول تو دودھ پتی نہ کپ پی کے السلام علیکم چاچا اللہ دوئی کار بھی بنا انہاں روال سا, پھر انہاں روال سا پورے گرائیں ڈڈواں کو لوکاں پر ٹرکانا ٹران لگیا. اور بھائی سارے لوکاں نے مرنے پائے. سب کے گھر میں, ہمارے اپنے گھر میں ایک جوان بچہ مر گیا, میرا اپنا عزیز بہت قریبی جوان 12 سال کا, مگر الحمدللہ ہم نے کوئی بھی غیر شرعی کام نہ کیا, نہ اپنے رشتے